ایک زمانے میں سرسبز جنگل گرو کے دل میں دو بہت ہی خاص دوست رہتے تھے، شیر اور ہاتھی۔ وہ بہترین دوست تھے، ہمیشہ اکٹھے تلاش اور مہم جوئی کرتے تھے۔ اب جنگل گرو ایک جادوئی جگہ تھی جو بلند و بالا درختوں، چمکتی ہوئی ندیوں اور رنگ برنگے پھولوں سے بھری ہوئی تھی۔ شیر اور ہاتھی جنگل میں گھومنا پسند کرتے تھے، ہر روز نئے نظارے اور آوازیں دریافت کرتے تھے۔ ایک دھوپ والی صبح شیر اور ہاتھی نے جنگل کے دل میں ایک عظیم مہم جوئی کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے تھیلے ناشتے سے بھرے اور نامعلوم کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ جنگل میں گہرے سفر کر رہے تھے تو ان کا سامنا ہر طرح کی حیرت انگیز مخلوقات سے ہوا۔ شرارتی بندر درخت سے دوسرے درخت پر جھولتے ہوئے، خوبصورت ہرن انڈر برش سے ٹکرا رہے تھے، اور رنگ برنگے پرندے درختوں کی چوٹیوں پر گاتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے دن چڑھتا گیا، شیر اور ہاتھی نے محسوس کیا کہ وہ پہلے سے کہیں زیادہ بھٹک گئے ہیں، اور جلد ہی انہوں نے اپنے آپ کو گھنے جنگل میں کھویا ہوا پایا۔ فکر مند محسوس کرتے ہوئے شیر اور ہاتھی اکٹھے ہو کر یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ کون سا راستہ جانا ہے۔ تبھی انہوں نے جھاڑیوں میں ہلکی آواز سنی۔ باہر نکلا ایک عقلمند بوڑھا الو جو ساری عمر ان پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ پریشان نہ ہوں میرے دوست، الفالو نے شفقت سے کہا، میں جنگل سے نکلنے کا راستہ جانتا ہوں، میرے پیچھے چلو۔ الفالو کے راستے میں جانے سے شیر اور ہاتھی نے راحت اور شکر گزار محسوس کیا۔ وہ الجھی ہوئی بیلوں اور گھومتے ہوئے راستوں سے ہوتے ہوئے عقلمند بوڑھے الو کا پیچھا کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ گھنے جنگل سے ڈوبتے سورج کی گرم چمک میں ابھرے۔ جیسے ہی انہوں نے اپنے نئے دوست کو الوداع کہا، شیر اور ہاتھی نے محسوس کیا کہ یہاں تک کہ اندھیرے کے اوقات میں بھی اب کے گھر کی رہنمائی کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی ہوتا، اور اس کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے اور دوبارہ کبھی اپنا راستہ نہیں کھوئیں گے۔ اس دن کے بعد سے شیر اور ہاتھی نے جنگل گرو کے عجائبات کو تلاش کرنا جاری رکھا، لیکن انہوں نے ہمیشہ گھر کے قریب رہنا یقینی بنایا، یہ جانتے ہوئے کہ حقیقی مہم جوئی اب کے ایک دوست کے ساتھ بہترین طور پر شیئر کی جاتی ہے۔